السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے، وہ خوش دکھائی دے، وہ دوسروں کو خوش رکھے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خوش ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں پر پریشانی اور دکھ کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ کو وہ اپنی پریشانی کا رونا روتا نظر آئیں گے اور آپ سے ہر وقت وہ یہی شکوے شکایت کریں گے کہ وہ خوش نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کے اوپر غور کرنے والے ہیں اور بہت ہی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ ہیپینس اور خوشی کا فارمولہ کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی خوشی میں رکاوٹ بنتی ہے اور آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل یوٹیوب دا نالج سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، ویسے تو ہر وقت انسان کو ہنستے رہنا اور خوش رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی غم ضرور لاحق ہوتا ہے۔ کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی کچھ اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ خوش نہیں دکھائی دیتا، وہ غم زدہ اور پریشان دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج ہم جنرلی دیکھیں گے کہ زیادہ تر خوش انسان کیسے رہ سکتا ہے۔ اور دوستو، سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو لوگ اکثر و بیشتر خوش رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں، وہ اچھے لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا ہمارے حواس خمسہ کے ساتھ، 5 سینس جن کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ 5 سینس سے مراد ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کسی چیز کو محسوس کرنا، ہمارا کسی چیز کو سونگھنا، ہمارا کسی چیز کو ٹچ کرنا، ان کے ساتھ ہمارا تمام کا تمام کام جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 5 حواس ہیں جن کو ہم حواس خمسہ یا 5 سینسز کہتے ہیں، یہ صرف نام کے 5 سینسز نہیں ہے، بلکہ یہ 5 بڑے بڑے سسٹم ہیں، بڑے بڑے 5 آپشنز ہیں جو ہمارے 52 بلینز جو ہمارے سیلز ہیں ہمارے دماغ کے اندر، ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی چیز لاشعور میں کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے ایک امیجن کرتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں۔ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، آپ نے صرف اور صرف اپنے دماغ میں سوچا کہ میں اس وقت کچن میں جا رہا ہوں اور کچن میں جا کر میں نے پانی پینا ہے، اور پانی میں ایسا پیوں گا جو ٹھنڈا ہو، جو آپ کو ایک خوشی کا سما دے سکے۔ آپ تصورات میں، آپ تخیلات میں کچن میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ نے نل کھولا اور اس کے بعد وہاں سے پانی آپ نے لیا، یا فریج کی طرف گئے اور وہاں سے آپ نے بوتل سے پانی نکالا اور آپ پانی پینا شروع ہو گئے۔ ابھی تک آپ نے پریکٹیکلی، عملی طور پر کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں، آپ کا ایک تصور ہے، آپ کا ایک خیال ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اسی خیال کو لے کر چلیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ اپنے آپ میں یہ فیل کریں گے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے منہ کے اندر یا آپ کے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہوگی۔ کیا آپ نے پانی پیا؟ نہیں۔ کیا آپ کچن میں گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے پانی لینے کے لیے گلاس اٹھایا؟
نہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف اور صرف آپ نے اپنے دماغ کے اندر، اپنے تخیل میں، اپنے امیج کے اندر اس کو سوچا اور اس کو صرف اور صرف فیل کیا. اس فیل نے اپنے اندر اتنا زیادہ ریئیکٹ کیا کہ آپ کو وہ ریئل میں محسوس ہونے لگا. تو یاد رکھیے، جب بھی ہم کوئی کام لاشعور میں کر رہے ہوتے ہیں تو شعور کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ کام حقیقت میں کیا ہے یا ہم نے وہ کام ایک امیج کے اندر کیا ہے. دوستو ایک بات اور بھی یاد رکھتے جائیے کہ تصور اور خیالات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مگر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے. تو ہماری زندگی میں وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں. اگر آپ اپنے دماغ کے اندر کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کریں گے تو تھوڑی دیر میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں ایک نفرت اور ایک غلط خیال پیدا ہو گیا. حالانکہ نہ تو اس نے آپ کو کچھ کہا، نہ آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی، صرف آپ نے تصور کے اندر ایک بات سوچی اور اس کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بارے میں مختلف جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو آل دا ریسورسز ود ان اس اور وی کین کریٹ دیم. ہمارے اندر اللہ نے وہ سارے کے سارے ذرائع رکھے ہیں، اگر وہ ہمیں میسر نہیں ہے، یعنی جو ذرائع ہمارے اندر اللہ نے رکھے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں نظر آ رہے، وہ ہمیں نہیں مل رہے، تو ہم اسے خود بنا سکتے ہیں، ہم خود اسے تخلیق کر سکتے ہیں. دیکھیے سائنس ساری کی ساری آپ کے دماغ کی تخلیقات ہیں. آپ نے آج سے پہلے کبھی اسمارٹ فون کے بارے میں سنا نہیں، آپ نے آج سے پہلے کبھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے بارے میں سنا نہیں، آج سے پہلے آپ نے کبھی پریزرویشن کے بارے میں سنا نہیں، لیکن آپ نے آج اسے کر دکھایا. کیوں؟ کبھی آپ نے اسے سوچا ہوگا، کبھی آپ نے دماغ کے اندر اس کا ایک خیال پیدا کیا ہوگا، آپ نے اس کے اپنے دماغ کے اندر ایک امیج بنایا ہوگا اور اس امیج نے آپ کو اتنا زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا. اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ چیز کہیں نہ کہیں پر موجود ہے. اسی طرح دوستو اگر آپ کوئی ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام بار بار آپ کرتے ہی جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے سیم ہی آ رہا ہوگا. آج اگر آپ نے ایک دفعہ کسی کے سامنے مارکیٹنگ کی، آپ نے اس کا کوئی وے چینج نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے کوئی میتھڈالوجی چینج نہیں کی، آپ نے اس کے لیے کوئی بھی اور طریقہ اختیار نہیں کیا، تو آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو آپ کو کل ملا تھا. کل کو اگر آپ مارکیٹنگ کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے اگلے دن میں آپ کو وہی رزلٹ ملے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس رزلٹ کو چینج کریں تو آپ کو پیچھے جو اس کے تصورات ہیں، جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کا وے ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ آپ کو چینج کرنا ہوگا. اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کو بار بار وہی رزلٹ ملے گا، اور اگر آپ اسے چینج کر دیں گے تو آپ کا رزلٹ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. تو دوستو یاد رکھیے کہ ہیپینس، خوشی کا فارمولہ ہی یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر ایک اچھا اور خوش رہنا سوچتے ہیں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود کو اپنے آپ کو ہی برا کہیں گے اور اپنے آپ کو ہی برا سمجھنا اور سوچنا شروع کر دیں گے تو دوستو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور یہی آپ کی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے.